بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آر سی سی کا کنکریٹ ٹیکنالوجی اینڈ آر سی سی ڈیزائن ہمارے سبجیکٹ کا کوڈ ہے سول 354. آج ہم چیپٹر نمبر 7 کو اسٹڈی کریں گے اور چیپٹر نمبر 7 جو ہے اس کا جو ہیڈنگ ہے یہ ری انفورسمنٹ فار آر سی سی. ری انفورسمنٹ فار آر سی سی یعنی آر سی سی میں استعمال ہونے والے سٹیل کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے. اور اس کے انٹروڈکشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انٹروڈکشن اس کا کہ بیسیکلی کنکریٹ جو ہے کنکریٹ کو ہم نے اس پورے سبجیکٹ میں کنکریٹ کو پڑھنا ہے, آر سی سی کو پڑھنا ہے, کنکریٹ ٹیکنالوجی کی مختلف ٹیکنیکس کیا ہیں اس کو پڑھنا ہے. تو بیسیکلی کنکریٹ کیا ہے, واٹ آر دی انگریڈینٹس آف کنکریٹ, یہ ہم بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کنکریٹ جو ہے اس کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس جو ہیں سیمنٹ, ایگریگیٹ اور واٹر. ایگریگیٹ میں فائن ایگریگیٹ اور کورس ایگریگیٹ شامل ہے. فائن ایگریگیٹ میں سلیکا یا سینڈ اس کے شامل ہے, اور کورس ایگریگیٹ یہ کرشڈ سٹون ہوتا ہے ویریس اس کی جو سائزز کے اعتبار سے, اور پلس واٹر. اس میں اگر اسپیشل کوئی ہم نے کوالٹیز اس کے اندر انڈیوس کرنی ہو تو اس میں ایڈمکسچر ڈال دیتے ہیں. تو بیسیکلی 3 اس کے جو انگریڈینٹس ہیں سیمنٹ, فائن ایگریگیٹ, کورس ایگریگیٹ اور واٹر. تو اس سے یہ مل کے کنکریٹ بنتی ہے. جو کنکریٹ ہے اس کو پی سی سی کہتے ہیں, جس کے اندر سٹیل نہ ہو. اس کی اس کی میکسیمم کمپریسو اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ویری ویک ان ٹینشن. ٹینسائل اسٹریس اس کی بہت زیادہ ویک ہے. تو ٹینشن میں اگر یہ اس کی کمپریسو اسٹرینتھ ڈیزائن میں اگر ہم 3000 PSI لیتے ہیں تو وہ پھر 10 ٹائمز لیس لیتے ہیں ٹینسائل اسٹریسز میں, ٹینسائل اسٹرینتھ میں اس کی. تو 10 ٹائمز اگر لیس لیں تو 300 PSI ہوگی. تو سٹیل جو ہے جو ہم آر سی سی میں استعمال کرتے ہیں, اسٹیل دیٹ از ایکولی اسٹرانگ ان ٹینشن اینڈ کمپریشن. اسٹیل جو ہے یہ ٹینشن میں بھی اور کمپریشن میں بھی بہت زیادہ مضبوط ہے. اس لیے ہم جہاں پہ وہ ایریاز کنکریٹ کے اسٹرکچرز کے ممبرز کے وہ ایریاز جہاں پہ ٹینسائل اسٹریسز پیدا ہوتی ہیں, ٹینشن پیدا ہوتی ہے, ان ٹینسائل اسٹریسز کو لینے کے لیے ہم اس میں سٹیل ڈالتے ہیں. اور سٹیل ایک ڈیزائن کے مطابق ڈالتے ہیں. وہ جب ہم کنکریٹ کے اندر ٹینشن زون میں سٹیل پرووائڈ کر دیں تو یہ مل کے ہو جاتی ہے آر سی سی یعنی ری انفورسڈ سیمنٹ کنکریٹ. تو ری انفورسڈ سیمنٹ کنکریٹ کیا ہے, پی سی سی پلس سٹیل, پلین سیمنٹ کنکریٹ پلس سٹیل. تو سٹیل مینز ری انفورسمنٹ, کہ سٹیل جو ہے یہ کیا ہے, یہ ری انفورسمنٹ ہے جو اس کو طاقتور بناتا ہے اس زون میں جس میں ٹینسائل سٹریسز میکسیمم پیدا ہوتی ہیں. تو سٹیل جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ شیئر لینے کے لیے بھی, شیئر سٹریسز لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, بانڈ سٹریسز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور فلیکچرل سٹریسز کو لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو سٹیل اور کنکریٹ اس کا ایک یہ ڈفرینٹ میٹیریلز ہیں, لیکن سٹیل اور کنکریٹ کا آپس میں ایک بہترین بانڈ بنتا ہے. یعنی یک جان وہ جیسے مونولیتھک ہوتا ہے ویسے یہ یک جان ہو جاتے ہیں میٹیریل مل کے. تو ایک آر سی سی کے اندر پی سی سی کے اندر سٹیل کا استعمال یا جو آر سی سی ہم بناتے ہیں وہ ایک گڈ بانڈ بنتا ہے سٹیل کا کنکریٹ کے ساتھ, اور اسی وجہ سے یہ اسٹرینتھ جو ہے ٹینسائل سٹریسز وہ آر سی سی کا جو اسٹرکچر وہ برداشت کرتا ہے. تو سٹیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ویریس ٹائپس ہم نے پڑھنی ہیں. اس میں مائلڈ سٹیل ہے, میڈیم مائلڈ سٹیل ہے, ہائی ٹینسائل سٹیل ہے, کاربن سٹیل ہے, اور راؤنڈڈ بارز ہیں. اس کی ٹائپس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی,
سٹریسز کے حوالے سے اس کی ٹائپس ہیں، شیپ کے حوالے سے اس کی ٹائپس ہیں، یوز کے حوالے سے اس کی ٹائپس ہیں، پوزیشن کے حوالے سے اس کی ٹائپس ہیں. تو اس میں جو عام استعمال ہوتی ہیں بارز RCC کے اندر، راؤنڈ یا پلین سٹیل بارز، ڈیفارمڈ سٹیل بارز اور ٹوسٹڈ سٹیل بارز. یہ جو شروع میں جیسے RCC سٹارٹ کی ہم نے، تو اس میں شروع کے دنوں میں راؤنڈ سٹیل بارز یا پلین سٹیل بارز استعمال کی جاتی تھی، جو گول سریا اور جس کی سرفس بالکل فنش ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی. لیکن اس کا دیکھا گیا کہ اس کا بانڈ جو ہے، اس کی گرپ جو ہے وہ کنکریٹ کے ساتھ اتنی مضبوط نہیں ہے. تو پھر بعد میں جو سٹیل جو ہے وہ ڈیفارم سٹیل بنایا گیا، ڈیفارم سٹیل بارز بنائی گئی جس کے اوپر دندانے سے ہوتے ہیں. وہ اس سے گرپ بہتر ہوئی، لیکن اس سے بھی بیسٹ جو بانڈ بنتا ہے اور گرپ بنتی ہے وہ ٹوسٹڈ بار ہے. یہ ٹوسٹڈ بار یہ پلین سے اور ڈیفارم بار سے زیادہ بینیفیشل ہے اور زیادہ یہ سٹریسز لیتی ہے. آج کل یہی سٹیل ٹوسٹڈ سٹیل بارز ہی استعمال ہوتی ہیں، یا اس کو ٹوسٹڈ بارز کہتے ہیں. یعنی ٹوسٹڈ بارز کا مطلب ٹوسٹڈ سریا، وہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ جو چیپٹر نمبر 7 ہے، ری انفورسمنٹ فار RCC، تو اس کا یہ انٹروڈکشن تھا میرے عزیزوں. تو ابھی جو انٹروڈکشن ہم نے پڑھا ہے، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں آگے چلتے ہیں. آگے ڈیٹیل ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کیا اس میں پڑھنا ہے. عزیز طلباء، ہم اب دیکھتے ہیں کہ سوٹیبلٹی آف سٹیل اینڈ کنکریٹ، ان کی آپس میں کیا سوٹیبلٹی ہے دونوں میٹیریلز کی. دونوں ڈفرینٹ میٹیریلز ہیں، ایک کنکریٹ ہے، ایک سٹیل ہے. تو اس کے اندر ان دونوں جو میٹیریلز ہیں ان کے اندر جو بیسٹ کوالٹیز ہیں ہونی چاہیے وہ ہیں دی بیسٹ کوالٹیز آف سٹیل اینڈ کنکریٹ. وہ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ کم از کم 6-7 ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. جس میں ہے بیسٹ بانڈ بٹوین سٹیل اینڈ کنکریٹ، یہ ہونا چاہیے. تو یہ موجود ہوتا ہے سٹیل اور کنکریٹ کے درمیان بیسٹ بانڈ بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مونولتھک میٹیریل کی طرح ڈیل کرتی ہیں، ایک ہی میٹیریل کی طرح ڈیل کرتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیوی لوڈز کو برداشت کر سکتی ہے RCC جو ہے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ ان کا جو کویفیشنٹ آف تھرمل ایکسپینشن ہے، یہ اپراکسیمیٹلی برابر ہونا چاہیے. یعنی یہ جو سٹیل اور کنکریٹ کے جو تھرمل کویفیشنٹ آف تھرمل ایکسپینشن ہے، یہ اپراکسیمیٹلی برابر ہونا چاہیے. یہ قدرتی طور پر ان دونوں کے جو کویفیشنٹ آف تھرمل ایکسپینشن ہے یہ برابر ہوتے ہیں. لہذا جو ہیٹ کے اثرات ہیں، جو ٹمپریچر کے اثرات ہیں، وہ بہت تھوڑے اس کے اوپر ڈیولپ ہوتے ہیں. دونوں میٹیریل کو مضبوط ہونا چاہیے، ڈیوریبل اور سٹرانگ. یہ دونوں میٹیریل ڈیوریبل اور سٹرانگ بھی ہوتے ہیں. کنکریٹ بھی مضبوط ہوتی ہے اور سٹیل بھی مضبوط ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے، اور ایسے ہی سٹیل بھی دیر پا ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کہ یعنی RCC کے دونوں جو میٹیریل ہیں، کنکریٹ اور سٹیل، ان دونوں کے درمیان جب ہم ان دونوں کو استعمال کریں تو ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے درمیان بھی کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے کہ جو ہم سٹیل استعمال کرتے ہیں کنکریٹ کے اندر RCC بنانے کے لیے، تو اس کو سٹیل کو کاٹنا، اس کو بینڈ کرنا، بائنڈ کرنا اور ویلڈ کرنا آسان ہو. تو یہ سٹیل کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں کہ اس کو کاٹنا آسان ہے، بینڈ کرنا، بائنڈ کرنا اور ویلڈ کرنا آسان ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ دونوں میٹیریل آسانی سے اویلیبل ہو. تو الحمدللہ سٹیل اور کنکریٹ کے انگریڈینٹس یہ آسانی سے، یہ سستے بھی ہیں اور آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. اب کنکریٹ کی ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سٹیل کی ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سٹیل کو اگر اوپن ایئر میں رکھ دیا جائے تو اس کو نمی کے ساتھ اور موائسٹ ایئر کے ساتھ
اس میں اس کو کروئن کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو کنکریٹ کے اندر ڈالتے ہیں, RCC میں اس کو استعمال کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ اس کی جو کروئن کا مسئلہ ہے وہ بھی رک جاتا ہے, کیونکہ اس کے نیچے کنکریٹ کور آ جاتا ہے. کنکریٹ کور جو آنے کے بعد وہ ایٹماسفیئر کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اس کا نمی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا, لہذا یہ کروئن والا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ ہیٹ ایفیکٹس. اگر سٹیل کے اوپر بہت زیادہ اس کو ہیٹ اپ کیا جائے تو سٹیل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور اپنی اسٹرینتھ کھو دیتا ہے. لیکن کنکریٹ کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ زیادہ ٹمپریچر کو بھی لے لیتا ہے, زیادہ ٹمپریچر کو برداشت کرتا ہے, کیونکہ کنکریٹ کے اندر یہ ایمبیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کنکریٹ کور موجود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ہیٹ اس تک نہیں پہنچتی, جس وجہ سے یہ ہیٹ یا زیادہ ٹمپریچر کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. تو سوٹیبلٹی آف سٹیل اینڈ کنکریٹ, کہ کنکریٹ اور سٹیل کی آپس میں موزونیت یا سوٹیبلٹی کیا ہے, تو اس کے کوئی 7-8 پوائنٹ ہیں جو دونوں ان سٹیل اور کنکریٹ دونوں کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ایک بیسٹ گڈ بانڈ ان کے درمیان بننا چاہیے. دوسرے نمبر پہ تھرمل کوفیشینٹ آف تھرمل ایکسپینشن ان کا برابر ہونا چاہیے. یہ دونوں میٹیریل سٹرانگ ہو اور ڈیوریبل ہوں, کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان. ایزی ٹو کٹ, بینڈ, بائنڈ اینڈ ویلڈ, یہ سارے کام سٹیل کی آسانی سے ہو سکتے ہیں. چیپلی اینڈ ایزیلی اویلیبل میٹیریل ہیں یہ. اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج تھے اس کو کنکریٹ کے ساتھ مل کے اس کو بھی ایڈوانٹیج میں چینج کر دیا ہے. تو وہ ہے کہ کروئن نہیں ہونی چاہیے, تو کروئن نہیں ہوتی اس کی, کیونکہ کنکریٹ کور آ جاتا ہے اور ہیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کنکریٹ کور. عزیز طلباء, اب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹائپس آف ری انفورسمنٹ کیا ہیں اس کی ٹائپس. سٹیل کو جو سٹیل ہم استعمال کرتے ہیں RCC کے اندر, اس کی ٹائپس کیا ہیں. اس کی مختلف ٹائپس ہیں. اکارڈنگ ٹو شیپ اس نے اس کو ڈیزیگنیٹ کیا ہے, اکارڈنگ ٹو سرفس ڈیزیگنیٹ کیا ہے, اکارڈنگ ٹو اسٹرینتھ ہے, اس کے بعد اکارڈنگ ٹو میٹیریل ہے, اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہے اکارڈنگ ٹو اسٹریسز, پھر ہے کہ اسٹریسز کے لینے کے حساب سے. یعنی یہ اس کی 4-5 قسموں میں اس نے تقسیم کیا ہے اس کی. تو میجر جو ہے سب سے پہلے شیپ کے حوالے سے جو عام سریہ استعمال ہوتا تھا وہ تھا سب سے پہلے جب RCC سٹارٹ ہوئی تو سٹیل اور کنکریٹ کا کمبینیشن کیا انہوں نے. تو پھر راؤنڈ بار یا ری بارز یا جن کو پلین بارز کہتے ہیں وہ استعمال ہوتی تھی. ان کی گرپ جو ہے, ان کی بانڈ کی گرپ کنکریٹ اور سٹیل کے درمیان جو بانڈ بنتا تھا ایز کمپیئر ٹو ڈیفارم بارز یہ کم ہوتا تھا. لیکن اکارڈنگ ٹو شیپ راؤنڈ بار ہے اور سکیئر شیپڈ بار ہے, یعنی جو 4 سکیئر مربع شکل کا جو بنتا ہے. پینٹاگنل بار شیپڈ بار ہے, ہیکساگنل شیپڈ بار ہے اور آکٹاگنل شیپڈ بار. تو اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ راؤنڈ بار ہی استعمال ہوئی شروع میں, لیکن مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہو تو ایسی بھی سکیئر, پینٹاگنل, ہیکساگنل, آکٹاگنل بارز استعمال کی جا سکتی تھیں. لیکن ان کا یوز جو ہے سکیئر, پینٹاگونل, ہیکساگنل اور آکٹاگنل کا بہت ریئر استعمال ہے. تو سب سے زیادہ استعمال سٹارٹ میں پلین یا راؤنڈ بارز کا تھا. تو نمبر 2 اس کی ٹائپس میں اکارڈنگ ٹو سرفس ہے. تو سرفس کے حوالے سے اس کی جو ٹائپس ہیں اس میں دیکھ لیں. پلین بار نمبر 1, ڈیفارم بار نمبر 2 اور نمبر 3 ٹوسٹڈ بارز. پلین بار ان کا جو بانڈ کنکریٹ اور سٹیل کے درمیان اس کی مضبوطی, اس کا بانڈ ذرا اس کی گرپ کم ہوتی ہے, تو پھر بنایا گیا, ڈیزائن کیا گیا ڈیفارمڈ بارز
ڈیزائن کیا گیا. یہ رف سرفس والا ہوتا ہے. ان کا گڈ بانڈ بنتا ہے آپس میں کنکریٹ اور اسٹیل کا. جب بانڈ ان کا مضبوط بنے گا تو اسٹرینتھ بھی یہ زیادہ لے گا, اور یہ جو ایسا RCC کا میٹیریل جس کے اندر ڈیفارم بار استعمال ہوگی وہ زیادہ سٹریسز لے گی. پھر اس کے بعد اس سے بھی جو بیسٹ ڈیفارم بار سے بھی جو بیسٹ بارز آج کل استعمال ہو رہی ہیں وہ ہے ٹوسٹڈ بارز. یہ ایک ٹوسٹ ہوتی ہے, ایک پوری لینتھ کے اندر ٹوسٹ ہوتا ہے, تو یہ اس سے بھی ڈیفارم بار سے بھی زیادہ اس کو جو بینیفیشل اور ایڈوانٹیجز کہا گیا ہے. نیکسٹ نمبر 3 ہے اکارڈنگ ٹو اسٹرینتھ کے حوالے سے. اکارڈنگ ٹو اسٹرینتھ اس کی جو ٹائپس ہیں اسٹرینتھ کے حوالے سے, اسٹرینتھ اس کی لیتے ہیں ییلڈ اسٹرینتھ آف اسٹیل. اسٹیل کی جو ییلڈ اسٹرینتھ ہے جس کے اوپر اس کی ییلڈنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ یہ ییلڈ اسٹرینتھ جو ہے یہ اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس حوالے سے یہ چار قسمیں ہیں. 40 گریڈ کا سریا, 40 گریڈ کا اسٹیل, 60 گریڈ کا اسٹیل اور 75 اور 90 گریڈ کا اسٹیل. جو زیادہ تر میجارٹی آف پروجیکٹس میں جو استعمال ہوتا ہے اسٹیل وہ ہے 40 گریڈ اسٹیل. 40 گریڈ اسٹیل کے اوپر اس کی جو اس کی گول یہ سرفس ہوتی ہے, اس کے اوپر 2 نشان, 2 سیدھی لائنیں جا رہی ہوتی ہیں, 2 سیدھی لائنیں. اور یہ میکسیمم بلڈنگز میں اسٹرکچرز میں استعمال ہونے والا جو سریا ہے وہ 40 گریڈ کا سریا ہے. زیادہ اسٹرینتھ کی اگر ضرورت ہو تو 60 گریڈ, یعنی 40 گریڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے یہ ہے 40 پاؤنڈز PSI. 40 پاؤنڈز 40 PSI 40 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ. اور 60 گریڈ والا 60 PSI. ایسے ہی 75 اور 90 گریڈ کا جو سریا ہے یہ 75 PSI اور 90 PSI 90 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ. تو زیادہ تر یہ 2 گریڈ کے سریے 40 اور 60 گریڈ کے سریے استعمال ہوتے ہیں. 60 گریڈ کا سریا جو ہے اس کے اوپر 60 کا ہندسہ لکھا ہوتا ہے اور 60 کا ڈیجٹ لکھا ہوتا ہے, اور سریے کی سطح کے اوپر 3 لائنیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 60 گریڈ کا سریا جو ہے یہ اس میں کاربن زیادہ ہوتی ہے, یہ زیادہ کوریسو ہوتا ہے, زیادہ اس کو زنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. 75 اور 90 گریڈ کے سریے جو ہے یہ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ اسپیشل اسٹرینتھ کی ضرورت ہو. تو ٹائپس آف اسٹیل چل رہی تھی, ٹائپس آف ری انفورسمنٹ میں یہ تیسری چوتھی ٹائپ ہے اس کی ٹائپس اکارڈنگ ٹو میٹیریل. میٹیریل کے حوالے سے اس کی ٹائپس بنتی ہیں 3. میڈیم اسٹیل, مائلڈ اسٹیل, نمبر 2 میڈیم اسٹیل, میڈیم کاربن اسٹیل اور ہائی کاربن اسٹیل. یہ 3 قسمیں ہیں اس کی اکارڈنگ ٹو میٹیریل. کاربن کی مقدار مینوفیکچرنگ کے دوران کاربن کی مقدار اگر بڑھا دی جائے تو وہ جیسے جیسے ہم کاربن کی مقدار کاربن کنٹینٹ بڑھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی طاقت اور بڑھتی جاتی ہے اور وہ زیادہ ہارڈ ہوتا جاتا ہے, سخت ہوتا جاتا ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تو مائلڈ اسٹیل جو ہے یہ زیادہ تر MS بار اس کو کہتے ہیں, MS اسٹیل مائلڈ اسٹیل, MS بارس مائلڈ اسٹیل بارس. تو مائلڈ اسٹیل آرڈنری یوز کیا جاتا ہے میجارٹی آف دی کنسٹرکشن پروجیکٹ میں, یہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے. اس مائلڈ اسٹیل کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کو کاٹنا, بینڈ کرنا, بائنڈ کرنا اور ویلڈ کرنا آسان ہے. اس کو کاٹنا آسان ہے, موڑنا آسان ہے,
بائنڈ باندھنا اس کو آسان ہے اور اس کی ویلڈنگ آسان ہے. یہ سارے کے سارے کام ایزیلی ہو سکتے ہیں. اس میں جو کاربن کنٹینٹ ہے اس کی مقدار جو ہے یہ 0.05% سے 0.3% تک ہوتی ہے. نمبر 5 پہ اگر آ جائیں اس کی ٹائپس اکارڈنگ ٹو میٹیریل میں مائلڈ اسٹیل کے بعد دوسری ہے میڈیم کاربن اسٹیل. تو میڈیم کاربن اسٹیل جو ہے اس کے اندر کاربن کنٹینٹ کی مقدار جو ہے یہ 0.3% سے 0.6% تک. یہ زیادہ اسٹرانگ ہے بٹ دی فالوئنگ آپریشنز آر ویری ڈیفیکلٹ ان دس ٹائپ آف اسٹیل. یعنی اس کو کاٹنا، بینڈ کرنا، بائنڈ کرنا، ویلڈ کرنا مشکل کام ہے، لیکن یہ اسٹرینتھ میں زیادہ ہے مائلڈ اسٹیل سے. کیونکہ کاربن کنٹینٹ زیادہ ہے تو اسٹرینتھ بھی اس کی زیادہ ہے، ہارڈ بھی ہے. یہ ہائی کاربن اسٹیل یہ اور زیادہ سخت ہے، اس میں کاربن کنٹینٹ اور زیادہ ہے. یہ اس سے تقریباً دگنا ہے، 0.6% سے 1.5% تک کاربن کنٹینٹ ہے. تو یہ مور کاربن کنٹینٹ مینز یہ زیادہ ہارڈ ہوگا، یہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. دونوں اس کی کوالٹیز ہیں، اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، سخت بھی زیادہ ہے. اور یہ سارے کام بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ورک، اس کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے. یعنی اس میں کٹ، بینڈ، بائنڈ اور ویلڈ یہ سارے کے سارے آپریشن اس کے اندر بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو یوز اسٹیل کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں یعنی ہم اس کو ٹینسائل اسٹریس کے طور پہ، ٹینسائل اسٹیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کچھ 6 قسمیں ہیں اکارڈنگ ٹو یوز، کہ ہم ٹینشن میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، کمپریشن میں استعمال کر رہے ہیں، شیئر اسٹریسز کو لینے کے لیے، بانڈ اسٹریسز کو لینے کے لیے، ٹارشنل اسٹیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ٹمپریچر اسٹیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ اس کی قسمیں ہیں ود ریسپیکٹ ٹو یوز. تو یہ ہماری کوئی 4 ٹائپس ہو گئیں. 4 ٹائپس جو ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں. ایک ٹائپ اور ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا. عزیز طلباء، ابھی ہم ٹائپس آف ری انفورسمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. 4 ٹائپس ہم نے پڑھ لی ہیں. 5ویں ٹائپ ہے جو سب سے اہم ہے، ٹائپس اکارڈنگ ٹو اسٹریس. ری انفورسمنٹ کی وہ ٹائپس جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسٹیل جو ہم استعمال کرتے ہیں ری انفورسمنٹ کے لیے، اس کا سریہ جو ہم کیسے کس قسم کا ہوتا ہے. اس میں 5ویں اس کی ٹائپ ہے ٹائپس اکارڈنگ ٹو اسٹریس. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں 2 ڈفرینٹ میتھڈز آر یوزڈ. اسٹیل کا جو اسٹریس اسٹیل کو جو ہم استعمال کرتے ہیں کنکریٹ کے اندر، اس کا یوز 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے آرڈنری ری انفورسمنٹ، عام ری انفورسمنٹ، جو زیادہ تر میجارٹی آف دی پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے پری اسٹریس ری انفورسمنٹ. یہ عام استعمال ہو رہا ہے. پری اسٹریس ری انفورسمنٹ یہ اسپیشل اوکیزنس کے اوپر، اسپیشل موقعوں کے اوپر، اسپیشل کنسٹرکشنز میں استعمال کیا جاتا ہے. آرڈنری ری انفورسمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو سریہ ہم استعمال کرتے ہیں، اسٹیل استعمال کرتے ہیں ری انفورسمنٹ کے طور پہ، وہ ممبر بنانے کے بعد جب ہم جیسے جسٹ لائک دیٹ کہ ہم بیم میں استعمال کر رہے ہیں، کنکریٹ کے کالم کے اندر سریہ استعمال کر رہے ہیں، سلیب کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اسٹریس جو انڈیوس ہوتی ہے آفٹر دی اپلیکیشن آف لوڈ. یعنی پہلے ہم ممبر کو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر لوڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، کنسٹرکشن اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر اسٹریس انڈیوس ہوتی ہے. پہلے کنسٹرکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسٹریس انڈیوس ہوتی ہے. میجارٹی آف اسٹرکچرز آر کنسٹرکٹیڈ آن دس ٹائپ. آرڈنری ری انفورسمنٹ کے اوپر ہی زیادہ تر ہماری کنسٹرکشن ہو رہی ہے. فلور ہم نے آر سی سی کا فلور بنانا ہو، آر سی سی کی سلیب بنانی ہو، ہم نے بیم بنانا ہو، لنٹل بنانا ہو، یا سلیب بنانی ہو، یا کالم ہو آر سی سی کے، تو وہ سارے کے سارے آرڈنری ری انفورسمنٹ کے
طریقے کے اوپر بنائے جاتے ہیں. تو موسٹلی ان کے اندر جو ہم اسٹیل استعمال کرتے ہیں، پہلے پلین بار استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد ڈیفارم بار استعمال ہونی شروع ہوئی، اور آج کل ٹوسٹڈ بار استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ ٹوسٹڈ بار جو ہے یہ زیادہ خوبیوں کی حامل ہے، اس کی زیادہ اسٹرینتھ ہے، اور اس کا زیادہ بہترین بانڈ بنتا ہے کنکریٹ اور اسٹیل کے درمیان. تو نو نیڈ آف اینی ہوک، اس میں کسی ہوک کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوسٹڈ بارس میں. اس جب ہم ہوک نہیں بناتے، ہمیں موڑنا ہی نہیں پڑتا اینڈ پہ جا کے، جیسے یہ 9D ہوک کی جو لینتھ ہوتی ہے. تو لیبر اکانومی اس میں ہوتی ہے، لیبر کی بچت ہوتی ہے، پیسے کی بچت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے پری اسٹریسڈ ری انفورسمنٹ. یہ ایک اسپیشل ٹیکنالوجی ہے پری اسٹریسڈ ری انفورسمنٹ کی، پری اسٹریسڈ کنکریٹ کی اسپیشل ٹیکنالوجی ہے. یہ اسپیشل پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے. بڑے پروجیکٹس، بریجز کے اوپر، اوور ہیڈ بریجز کے اوپر، میٹرو ٹرین کا ٹریک بنانے کے لیے، میٹرو بسز کا ٹریک بنانے کے لیے. تو جہاں پہ جو ہمارے بیم ہیں ان کا سپین بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ پری اسٹریس ٹیکنالوجی اپلائی کی جاتی ہے. اس میں اسٹریس از انڈیوس فرسٹ دین اٹ از یوز، یعنی پہلے ہم اس میں پری اسٹریسنگ کا جو طریقہ کار ہے، یعنی ممبر کے اندر ہم جو بھی طریقہ کار ہو، وہ پری ٹینشننگ کا ہو یا پوسٹ ٹینشننگ کا ہو، اس میں اسٹریس ہم پہلے انڈیوس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس بیم کو، اس گرڈر کو، ہم اس کو جہاں پہ استعمال کرنا ہے وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں بعد میں. پہلے اس کے اندر ہم سٹریس انڈیوس کر دیتے ہیں. سٹریس ہم پہلے بارز کو کھینچ کر ٹینسائل سٹریسز ہم انڈیوس کرتے ہیں. ان کے اینڈس کی اینکرنگ کرنے کے بعد ان کے اینڈس کو ہم اچھی طرح باندھ دیتے ہیں، اور گراؤٹ، سیمنٹ گراؤٹ سے بھی ہم اس کو فل کر دیتے ہیں. اینڈس جو ہیں وہ نٹ بولٹ کے ذریعے اچھی طرح باندھتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ٹینسائل سٹریس پیدا کی ہے، جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں جیکس کو، تو وہ ممبر پورے کا پورا ٹینشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس سریے کو ہم نے میکسیمم سٹریس کے اوپر کھینچا ہوتا ہے، وہ جب ہم اس کو اینڈس کے اوپر جو جیکس ہوتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، تو وہ سریا واپس اپنی اصلی حالت میں آنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ لامحالہ جیسے اگر یہ جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے، سٹک جو ہاتھ میں ہے، یہ اگر بیم ہو اور اس کے اندر ہم نے سٹیل ڈالا ہو، اس کو ہم نے کھینچا ہو، تو جب ہم اس کو اینڈس پہ چھوڑ دیں گے، تو جو اس کے اندر سریا ہے وہ واپس اس کو اندر کی طرف کھینچے گا. تو جتنی ہم نے اس میں ٹینسائل سٹریس پیدا کی ہوتی ہے، اتنی اس میں کمپریسو سٹریس پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹینسائل سٹریسز کم سے کم پھر پیدا ہوتی ہیں. یہ زیادہ لوڈ لے سکتی ہے، لانگر سپین کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس میں ری انفورسمنٹ کی 3 ٹائپس ہیں. 3 ٹائپس میں پہلی ٹائپ ہے وائر سٹرینڈ. یہ باریک قسم کے تار ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرکزی تار، سینٹر میں ایک تار ہوتی ہے، 6 تاریں ایک مرکزی تار کے گرد، یہ باریک ہائی ٹینسائل سٹیل کی وائرز ہوتی ہیں، اور ایک درمیان میں تار ہے، اس کے گرد ہم 6 تاریں لپیٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وائر سٹرینڈ. یہ اس کا استعمال کرتے ہیں پری اسٹریس ری انفورسمنٹ کے لیے. دوسرے نمبر پہ ہے ٹینڈن وائر استعمال کرتے ہیں. ٹینڈن وائر جو ہے جو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی گروپس میں استعمال کرتے ہیں. اس کا ڈائیمیٹر اس نے لکھا ہے کہ 2 سے 4 ملی میٹر ڈائیمیٹر ہوتا ہے، یا انچوں میں اگر دیکھیں تو 0.192 سے 0.276 ڈائیمیٹر انچز تک ڈائیمیٹر ہوتا ہے. یہ ہائی کاربن سٹیل کا بنا ہوتا ہے. یہ ٹینڈن وائر، پہلی وائر سٹینڈ، دوسری ٹینڈن وائر. یہ بھی گروپ آف وائرز ہوتا ہے، اور یہ ان کے وائرز کی جو ڈائیمیٹر ہے یہ ملی میٹرز میں، یہ انچز میں. ایسے ہی
تیسرے نمبر پہ جو ہے جو ہم ری انفورسمنٹ کے لیے سٹیل استعمال کرتے ہیں وہ ہے سٹیل الائے. سٹیل الائے یعنی سٹیل کا بھرت ہوتا ہے. اس کا ڈائیمیٹر جو ان وائرز کا ہے 18 سے 36 ملی میٹر ڈائیمیٹرز کا, یا 3/4 انچ سے لے کے 1 سے 3/8 انچ ڈائیمیٹر تک. تو یہ اس کی ٹائپ تھی, ٹائپس آف ری انفورسمنٹ, یہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کہ باقی جو اس کے پروسیس ہیں. اسی طرح اب سٹیل کے بارے میں کہ سٹیل کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے. سٹورنگ دی سٹیل بارس, سٹیل کو سٹور کرنے کے حوالے سے, سریے کو سٹور کرنے کے حوالے سے ہم نے کون سی پریکاشنز اور مد نظر رکھنی چاہیے, اور کیسے ہم اس کو سٹور کرتے ہیں. سٹور تو زیادہ عرصے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا پڑتا ہے بلڈنگ بنانے کے دوران تو اس کی جو نیسیسری پریکاشنز ہیں وہ کون سی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1, سٹیل کو ہم ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اور کوئی اس کی چوری کا خطرہ نہ ہو, سیف اینڈ ساؤنڈ ہو وہ جگہ. یعنی ایسی جگہ پہ ہم سٹیل کو سٹور کریں جو سیف اینڈ ساؤنڈ ہو, جہاں پہ چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہو. نمبر 2, پلیس ہماری ڈرائی ہو, بالکل ڈرائی پلیس ہو, وہاں پہ نمی کا, پانی کا کوئی خدشہ نہ ہو. سٹاک اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو اگر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اس کی سٹیل کی, مثلا 40 گریڈ ہے, 60 گریڈ ہے, 75 گریڈ ہے, تو ان کو علیحدہ علیحدہ سے ان کے سٹاک ہم لگائیں, اس کی سٹیکنگ اس کی علیحدہ علیحدہ سے کریں تاکہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں کوئی کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو. یا ڈائیمیٹر کے حساب سے بھی اس کو ڈیفرنٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 4 بارز ہیں, نمبر 6 بارز ہیں, نمبر 8 بارز ہیں, 1 انچ کا ہے, آدھے انچ کا ہے, پونے انچ کا سریہ ہے. تو یعنی اس کی ہر کیٹیگری کو علیحدہ علیحدہ سے سٹور ہم کریں, اس کی سٹاکنگ علیحدہ علیحدہ سے ہو. جس جگہ پہ رکھیں وہ جگہ اونچی ہو اور کورڈ ہو. دیر شوڈ بی نو ایسیڈک اور گریزی میٹیریل ان دی ویسینٹی آف دی اسٹور آف سٹیل. سٹیل کو ہم جب سٹور کر رہے ہیں, ایک تو وہ ڈرائی پلیس ہو, اونچی جگہ ہو اور کورڈ ہو. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کے ایسڈ کا, بیس کا یا گریزی میٹیریل کا یا آئل کا اس کے اوپر گرنے کا خطرہ نہ ہو, کیونکہ جس سریے کے ساتھ گریزی میٹیریل لگ جائے گا, ایسیڈک میٹیریل لگے گا تو اس کی اسٹرینتھ کو ریڈیوس کرے گا. گریزی میٹیریل آئے گا, فیٹی میٹیریل آئے گا, تو وہ سریے اور کنکریٹ کے درمیان, سٹیل اور کنکریٹ کے درمیان جو اس کا بانڈ ایک بننا چاہیے, مضبوط بانڈ جو بننا چاہیے, وہ مضبوط بانڈ نہیں بن سکے گا, جس کی وجہ سے ہماری اسٹرینتھ کنکریٹ کی, RCC کی کم ہو جائے گی. تو سٹور جب کریں تو ہم کوشش کریں کہ میکسیمم کوشش کریں کہ اس کو مڑنے سے, اس کو ٹیڑھا ہونے سے, اس کو بینڈ کرنے سے ہم بچائیں, اس کو بالکل سٹریٹ حالت میں ہم اس کو سٹور کریں. سٹورنگ کے حوالے سے یہ پریکاشنز تھی. اب سٹیل کو سٹور کیسے کرنا ہے, کلین کیسے کرنا ہے, کٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ کلیننگ دی سٹیل بارس. جب ہم نے سٹیل کو اچھے طریقے سے اچھی جگہ پہ, صاف ستھری جگہ پہ ہم نے سٹور کر دیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. پہلے سٹور کرنا, پھر صاف کرنا, پھر اس کو کٹ کرنا, اور کٹ لینتھ کے بعد, کٹنگ کے بعد ہم نے اس کو آگے استعمال کرنا ہے. تو ہم سٹیل بارز کو استعمال سے پہلے صاف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سٹیل بارز کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان, آئلی, فیٹ کا, بچومن کا, کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو. کیونکہ جب سٹیل کے اوپر کوئی تیل لگتا ہے, بچومن لگتا ہے, چکنائی لگتی ہے, تو وہ اس کی سطح کو آئلی کر دیتی ہے. جب وہ آئلی سطح ہو جائے گی
تو سٹیل اور کنکریٹ کا آپس میں بانڈ نہیں بنے گا. جب بانڈ نہیں بنے گا تو اس کی اسٹرینتھ نہیں بنے گی, گرپ نہیں ہوگی, تو وہ اس کی اسٹرینتھ کو لوز کرے گا. اف اینی سچ میٹیریل, اگر ایسا کوئی میٹیریل جو آئل یا فیٹ یا بچمن لگا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے صاف کر لیا جائے. اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کاسٹک سوڈے کا سلوشن بنا کے اس کے ساتھ اس کو صاف کریں. کاسٹک سوڈے کا ایک محلول بنا لیں, اس کے بعد جس جگہ پہ یہ آئل لگا ہوا ہے یا فیٹ ہے یا بچمن, اس کو صاف کریں, دین اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. اگر سریے کو زنگ لگا ہوا ہے تو سریے کا زنگ اتارنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ وائر برش ہے. وائر برش یعنی لوہے کی تاروں والا برش استعمال کریں اور اس کا کروین یا اس کا زنگ اتار دیں. پھر اس کے بعد ہے پریکاشنز ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن. سریے کو ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ مڑنے نہ پائے, اور اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اسٹریٹ رکھیں, یا اگر ہمیں اسٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ورکنگ ٹیبل کے اوپر اس کو رکھ کے ہم نے اس کو اسٹیل بارز کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ ہماری جو اس میں ہے سٹورنگ, کلیننگ اور کٹنگ دی اسٹیل بارز. اب ہم نے اکارڈنگ ٹو ڈیزائن ان کو کٹ کرنا ہے, سریے کو کاٹنا ہے. جو سٹینڈرڈ لینتھ جو ہے ڈفرینٹ جو مینوفیکچرز ہیں وہ سٹینڈرڈ لینتھ جو اس کی بناتے ہیں سریے کی, وہ بناتے ہیں 13 میٹر سے 13 میٹر لینتھ ہوتی ہے بار کی, یا 40 فیٹ لینتھ ہوتی ہے. 13 میٹر یا 40 فیٹ لینتھ ہوتی ہے. تو ہم نے کٹنگ جو کرنی ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن, اکارڈنگ ٹو ڈیزائرڈ لینتھ وہ ہم نے کاٹنی ہے. وہ ہمیں ڈرائنگ کے اندر, ڈیزائن میں ڈرائنگ کے اندر ہمیں بتا دیا ہوتا ہے کہ اس کمرے کے لیے, اس ہال کے لیے, اس روم کے لیے اس کی لینتھ ہم نے کتنی رکھنی ہے. اس کے اینڈ کے اوپر ہم نے ہک لگانا ہے یا نہیں لگانا یہ بھی بتایا ہوتا ہے. تو ہم نے کٹنگ کے دوران کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری ویسٹیج جو ہے اسٹیل بارز کی, چونکہ سب سے کاسٹلی اسٹیل بار جو آئٹم ہے, اسٹیل کا آئٹم سب سے کاسٹلی ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہماری جو اسٹیل بارز ہیں وہ ضائع ہوں. یعنی جتنے اگر اس کے پیسز بھی بنتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ پیس بھی ہمارے استعمال ہو جائیں. تو کم سے کم اسٹیل بارز کی ویسٹیج ہم کریں. تو لیٹ سے کہ اگر ہم نے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں جس میں ایک کمرے میں ہم نے 9 میٹر یا 28 فٹ لینتھ کی بارز ڈالنی ہے, دوسرے میں ہم نے 4 میٹر یا 12 فٹ کی بارز ڈالنی ہے, تو اس کو اگر ہم سم کریں تو ایک 13 میٹر یا 40 فٹ بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون کمپلیٹ لینتھ کین بی یوزڈ فار ٹو ڈفرینٹ رومز. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری اگر ہم نے 3 کمرے استعمال کرنے, 3 کمروں میں استعمال کرنا ہے, اور ایک 13 فٹ کے کمرے ہیں, 2 13 فٹ کے ہیں اور ایک کمرہ 14 فٹ کا ہے, تو پھر بھی ہمارا پوری کی پوری اسٹیل بار ایک کمپلیٹ بار استعمال ہو جائے گی. اور اس میں کم سے کم اسٹیل بارز کا جو ضیاع ہوگا, اسٹیل کا ضیاع ہوگا. اگر ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوں تو اس میں کوشش پھر یہ کریں کہ کم سے کم اسٹیل بارز کی جو ویسٹیج ہے وہ اسٹیل کی کم سے کم ویسٹیج ہو. جس بار کو ہم نے کاٹنا ہوتا ہے اس کو کٹ لینتھ کہتے ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن اور ڈرائنگ کے مطابق اس کو کٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں اف جوائنٹ از نیسیسری, اگر اسٹیل بارز میں ہمیں ریکوائرڈ لینتھ حاصل کرنے کے لیے جوائنٹ لگانا پڑے تو وہ جوائنٹ کوشش کریں کہ جہاں پہ شیئر فورس اور بینڈنگ مومنٹ منیمم ہے وہاں پہ وہ جوائنٹ دیں. شیئر فورس اینڈ بینڈنگ مومنٹ, وہاں جہاں پہ جتنا شیئر فورس اور بینڈنگ مومنٹ کی مقدار کم سے کم ہے وہاں پہ جوائنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور
پراپر جوائنٹ کی صورت میں ہمیں پراپر اوور لیپ بھی کرنا پڑے گا. اوور لیپنگ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر میں جوڑ لگانا چاہتا ہوں تو یہ ہے اوور لیپ, تو یہ لیپ لینتھ ہوگی, اوور لیپ کی یہ لینتھ ہے, یہ لینتھ 30 ڈائمیٹر, لیپ لینتھ 30 ڈائمیٹر آف بار سے 40 ڈائمیٹر 45 ڈائمیٹر آف بار تک ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے سٹیل کو سٹور کیسے کرنا ہے, کلین کیسے کرنا ہے, کٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد ہے کہ ہم نے بینڈنگ اس کی کیسے کرنی ہے. بینڈ شیئر انفورسمنٹ کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں, بینٹ آف بارز کیسے بناتے ہیں, ہک کیسے پرووائڈ کرتے ہیں, یہ ابھی ہم دیکھیں. عزیز طلباء, ابھی ہم نے سٹیل کو سٹور کرنا, کلین کرنا اور بینڈ کرنے کے بارے میں پڑھا ہے, کٹ کرنا. ابھی ہے بینڈنگ دی سٹیل بار, یہ چوتھا اس کا آپریشن ہے, یعنی سٹورنگ, کلیننگ اور کٹنگ. کٹنگ کے بعد آ گیا بینڈنگ دی سٹیل بارز. سٹیل بار کو ہم نے بینڈ کیسے کرنا ہے. تو بینڈ جو ہے کرنا وہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن, ہم نے جو ڈیزائن کی ڈرائنگ ہمیں دی جاتی ہیں اس کے مطابق ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں. ہک جو ہے, ہکس آر پرووائڈیڈ ایٹ دی اینڈ آف دی بار. بینٹ اپ بار ہم وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے شیئر فورس کو لینا ہوتا ہے. شیئر فورس کے لیے ہم بار کو بینٹ اپ کر دیتے ہیں 45 ڈگری کے اینگل کے اوپر, اور بیم یا کالم اس کے اندر جو سٹیل استعمال کرتے ہیں اس کی جو سٹیل ری انفورسمنٹ کی بارس ہوتی ہیں ان کو ہم اپنی جگہ پہ پلیس کرنے کے لیے, باندھنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ سٹرپس استعمال کرتے ہیں. سٹرپس اینڈ ٹائز. بیم اور کالم کے اندر بائنڈنگ کے طور پر, بائنڈنگ فار بائنڈنگ اینڈ فار ٹیکنگ دی شیئر فورس کیا چیز استعمال کرتے ہیں, سٹرپس استعمال کرتے ہیں, ٹائز استعمال کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ڈیزائن اف دی اسٹرپس آف, اور وہ ہم ڈیزائن کے مطابق استعمال کرتے ہیں کہ اسٹرپ ہم نے کتنے فاصلے کے اوپر دینی ہے اور ٹائز ہم نے کتنے فاصلے کے اوپر دینی ہے. بیم کے اندر جو اسٹرپس ہیں وہ اینڈز کے اوپر وہ قریب ان کی اسپیسنگ رکھتے ہیں کیونکہ اینڈز کے اوپر شیئر فورس میکسیمم ہوتی ہے, اور درمیان میں جا کے ہم سٹرپس کی جو اسپیسنگ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ درمیان میں شیئر فورس کم اور بینڈنگ مومنٹ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر یہی سٹرپس یا جن کو ہم کڑے کہتے ہیں, کڑا کہتے ہیں, سٹیل کا بنا ہوا کڑا 1/4 انچ ڈائی کا, 3/8 انچ ڈائی کا, وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں کالم کے اندر تو ان کو لیٹرل ٹائز یا ٹائز کہتے ہیں, ان کو لیٹرل ٹائز یا ٹائز کہتے ہیں. اف دی بیم ان بیمز, یہی لیٹرل ٹائز ان کو سٹرپس کہا جاتا ہے. یہ میں نے ایک سیکشن بنایا ہے, کراس سیکشن بیم کا. یہ ایک ریکٹینگولر بیم ہے, اس کا کراس سیکشن ہے. یہ اوپر میں نے سٹیل دکھایا ہے, ہینگر بار کہتے ہیں اس کو. نیچے جو سٹیل دکھایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں AST, ایریا آف سٹیل ان ٹینشن. اور یہ جو ان کے گرد میں نے ایک کڑا لگایا ہے یہ کہلاتا ہے ایکچولی سٹرپ. بینڈنگ از میڈ آن ورک بینچ, یہ سارا کام ورک بینچ کے اوپر کیا جاتا ہے, اور یہ ساری ٹھنڈی بارس کے اوپر ہی ہم نے, یعنی سٹیل بارس کو گرم نہیں کیا جاتا, اس کو جیسے کولڈ, اس کو کہتے ہیں کولڈ ورک, کہ سٹیل بار کے اوپر, ٹھنڈی سٹیل بارس کے اوپر ہی ہم کام کر کے ہم اس کو بینڈ کر دیتے ہیں. اب جو ہک پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اگر ہک پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اینڈز کے اوپر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور ہک کی لینتھ کتنی ہوتی ہے, یہ 4D یہ ہے, اور 4D یہ بینڈ ہے, یہ والا بینڈ. ایسے ہی جو یہ میں نے دکھایا ہے یہ بینڈ یہاں سے یہاں تک.
یہ بینڈ 4D اور 4D اور 1D مزید ہم اس میں بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ساری ٹوٹل لینگتھ مل کے بینڈنگ آف بار جو ہے یہ 9D کے برابر ہو جاتی ہے۔ ہک جو ہے یہ ٹوٹل 9D کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ڈائمیٹر آف دی بار شو کیا گیا، ڈائمیٹر آف دی بار۔ اور سملرلی کہ ہم نے جو بار کو بینڈ کر کے دکھایا، یہ اسٹریٹ بار ہے، یہ دونوں طرف ہک لگا دیا ہے، یہ 4 انچ ہے، یہ 4D ہے، یہ 4D ہے، اور 1D مزید اس میں اس کی بینڈنگ میں آ جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل مل کے 8 یا 9D بنتا ہے۔ تو یہ ایک بار میں نے دکھائی ہے 4D یہ ہک ون سائڈ اسٹریٹ اور ادر سائڈ بینٹ اپ، یعنی ایک سائڈ پہ اسٹریٹ ہے، دوسری سائڈ پہ بینٹ اپ ہے۔ تو بینٹ اپ بار جو ہے یہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اینڈز کے اوپر چونکہ شیئر فورس زیادہ ہوتی ہے، لہذا شیئر فورس کو لینے کے لیے ایک تو ہم اسٹرپس دیتے ہیں، دوسرا بارز کو بینٹ اپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو بار کو 45 ڈگری کے اوپر بینٹ اپ کیا جاتا ہے، وہ بینٹ اپ کر کے اوپر لے گئے اور آگے جا کے اس کو ہم نے ہک بنا دیا اس کا۔ یہ تو ہوگی بینڈنگ دی اسٹیل بارز، اسٹیل بار کو ہم نے کیسے بینڈ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، ہم اب اس چیپٹر کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اور اینڈ والا ہمارا جو اس میں جو ہیڈنگ ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے پلیسنگ اینڈ بائنڈنگ دی اسٹیل۔ سب سے پہلے ہم نے جو اسٹورنگ، کلیننگ، بینڈنگ اور کٹنگ آف اسٹیل یہ پڑھا ہے کہ اسٹیل کو کیسے ہم نے لانا ہے، اسٹور کیسے کرنا ہے، صاف کیسے کرنا ہے، اور اس کو بینڈ کیسے کرنا ہے، اس کے بعد اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اب جو اسٹیل فکسنگ کا جو پروسیس ہے، یہ سارا پروسیس اس میں شامل ہے۔ اس میں کٹنگ، بینڈنگ اینڈ پلیسنگ دی اسٹیل بارز اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ، اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں اسٹیل فکسنگ، اور یہ بہت اہم کام ہے۔ اب ہم نے پلیسنگ اینڈ بائنڈنگ دی اسٹیل بارز اس کو دیکھنا ہے۔ اسٹیل فکسنگ ہم کیسے کرتے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن اور ڈرائنگ کے مطابق ہم نے کٹنگ، بینڈنگ اور پلیسنگ آف اسٹیل بارز ہم کرتے ہیں۔ اور لیٹ سے اگر ہم سلیب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے اسٹیل بارز کی فکسنگ کیسے کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی چاروں سائڈوں، چاروں کارنرز کے اوپر ہم نے ایک ایک بار ہم رکھ دیتے ہیں، چاروں کارنرز کے اوپر، چاروں سائڈوں، چاروں دیواروں کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سپیسنگ، جو ہماری سپیسنگ ہوتی ہے مین اسٹیل کی، سب سے پہلے مین اسٹیل ہم ڈالتے ہیں، اور مین اسٹیل ڈالتے ہیں along دی width آف دی سلیب۔ جو شارٹر سپین ہے اس کے along ہم نے مین اسٹیل ڈالنا ہے، وہ لوور لیئر کہلائے گی، اور اس کے اوپر ہم ڈسٹریبیوشن اسٹیل دیتے ہیں جس کو اپر لیئر کہتے ہیں۔ اور ان کی جو سپیسنگ ہے، ہم نے ایک سے دوسری بار کتنے ڈسٹنس کے اوپر ڈالنی، اس کو سپیسنگ آف دی بارز کہتے ہیں۔ ان کی سپیسنگ وہ بھی ہمارے ڈیزائن اور ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم مین اسٹیل اور ڈسٹریبیوشن اسٹیل کی بارز کو رکھتے ہیں۔ ون ڈائمیٹر آف بار along width مین اسٹیل، یعنی مین اسٹیل کی جو بارز ہیں ہم نے along دی لینگتھ ہم نے ڈالنی ہے، along دی width ہم نے ڈالنی ہے، اور ان کی سپیسنگ کم ہوتی ہے۔ یہ لوور لیئر ہوتی ہے، اپر لیئر میں ڈسٹریبیوشن اسٹیل بار ہوتی ہے، اور ان کی سپیسنگ ایز کمپیئر ٹو مین اسٹیل یہ زیادہ ہوتی ہے۔ ڈسٹریبیوشن اسٹیل کی سپیسنگ زیادہ ہوتی ہے مین اسٹیل کی سپیسنگ سے۔ اب ہم نے ایک ایک بار جو ہم نے چاروں سائڈوں پہ لگائی تھی، اس لگانے کے بعد
ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاک کی مدد سے ہم پوری چھت کے اوپر وہ ہم مارکنگ کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق سٹیل بارز ہم لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم انسپیکشن کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن ڈرائنگ بارز، ڈیزائن جو بارز ہم نے پلیس کیے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن اور ڈرائنگ کے مطابق صحیح رکھ دی ہیں۔ پھر اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں کہ ڈائمیٹر آف دی بار وہ ٹھیک بارز ہیں جو نیچے ہم نے لگائی ہیں، اوپر لگائی ہیں۔ اپر لیئر جو ہے وہ بھی صحیح ڈائمیٹر کی ہے، نیچے والی لیئر وہ بھی صحیح ڈائمیٹر کی ہے، سپیسنگ ان کی صحیح ہے، مین بارز ٹھیک ہیں، ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے۔ وائر کو بائنڈنگ وائر کے مطابق ہر جوڑ کے اوپر ہم نے جہاں پہ دونوں بارز ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں وہ ہم نے وہ باندھ دی ہیں بائنڈنگ وائر کے مطابق۔ اگر باندھ دی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یہ سارا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے جس کو سٹیل کا جال کہا جاتا ہے۔ پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کنکریٹ کور جو ہم نے دینا ہے اس کے لیے ہم مختلف چھت کے اوپر مختلف جگہوں پہ کنکریٹ کور پرووائڈ کرنے کے لیے کنکریٹ یا سٹون پیسز وہ اکارڈنگ ٹو دی تھکنس آف دی کنکریٹ کور اس کے مطابق وہ بنا کے ہم مختلف جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ جو سٹیل ری انفورسمنٹ ہم نے لگائی ہے اس کی جو کنکریٹ کور جو ہے اس کا کور جو ہے وہ پراپر پرووائڈ ہو اور وہ پراپر جو سٹیل ہے اپنی جگہ پہ رہے اور یہ نیچے والا پورشن جو اس کا کنکریٹ کور کا ہے وہ موجود رہے تاکہ ہماری جو سلیب اور کنکریٹنگ جو ہماری ہو وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن ہو، ہمارے لیے کل کو مسئلہ نہ بنے۔ ایک سٹیل ارینجمنٹ ان سلیبس، یہ ہم نے ایک سلیب کا میں نے ایک سکیچ بنایا ہے، یہ اس کی ویڈتھ ہے، یہ اس کی لینتھ ہے۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ ویڈتھ کے الانگ ہم مین سٹیل دیتے ہیں، یہ میں نے 4 بارز دکھائی ہیں، 1 2 3 4، 1/2 انچ ڈائمیٹر مین سٹیل ایٹ دی ریٹ آف 6 انچ سینٹر ٹو سینٹر، یہ اس کی ڈیزائن کے مطابق یہ اس کا ڈائمیٹر ہے، یہ اس کی سپیسنگ ہے۔ دوسری بارز جو ہیں یہ والی لمبائی کے رخ جو ہیں 1 2 3 4 یہ ساری پر چل رہی ہیں، یہ 3/8 انچ ڈائمیٹر بارز ہیں ایٹ دی ریٹ آف 9 انچ سینٹر ٹو سینٹر، ڈسٹریبیوشن سٹیل ہے یہ۔ اور کنکریٹ کور میں نے جو کلیئر کور ہے وہ ہوتا ہے 0.5 انچ مینیمم اور 0.75 اس کے سینٹر تک کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنکریٹ کور، ایفیکٹو کنکریٹ کور۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ۔ تو آگے آپ نے سٹیل بارز ان کالم فوٹنگ وہ اس کے اندر سکیچ بھی دیا ہوا ہے کہ کالم کے اندر ہم نے جو کمپریشن سٹیل اس کے اندر ہم دیتے ہیں کالم کے چاروں کونوں کے اوپر، وہ ہم کیسے دیتے ہیں، لیٹرل ٹائز ہم کیسے لگاتے ہیں اور ان ٹائز کا آپس میں فاصلہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر کالم کی ہائٹ زیادہ ہو رہی ہے جس کو ہم لینتھ کہتے ہیں یا ہائٹ اس کی کہتے ہیں، تو اس میں اگر بارز کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا پڑے تو اس میں جوڑ ہم کیسے لگاتے ہیں، جوڑ لگانے کے لیے لیپ لینتھ ہم کتنی لیتے ہیں، یہ ساری آپ کی اسائنمنٹ ہے اور آپ نے اس کا سکیچ بنانا ہے اور اس سارے چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں سے، آپ سب بچوں سے درخواست ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔